الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استعد للموت قبل الموت صدق رسول النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت قبر اور آخرت کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم اٹھتا دل اٹھتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم اٹھتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ دوستان محترم، ابھی ہمارے محترم عبدالرشید صاحب شعر پڑھ رہے تھے، عزیز و یہ ہونا کیسا مکان ہی تو بدل گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں جو دنیا میں رہ کر دینداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی روحیں یہ پکارتی ہیں کہ آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس پل سے ملاقات کی رات۔ جو کامیاب زندگی گزار کر جاتے ہیں یقیناً ان کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں۔ آج کی یہ محفل مرحوم حاجی داؤد موسیٰ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، میں اور آپ جو محفل سجا کر بیٹھے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہمیں جناب سے مرحوم کہا جائے اور ہمارا شمار بھی مرحومین میں اور قبر والوں میں ہو، اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو آخرت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ہر جگہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور مومنہ کے لیے جو سسٹم اور جو نظام رکھا ہے، وہ نظام ایسا ہے کہ اسے ہر وقت موت، قبر اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہی۔ آپ ایک مومن کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی چند جھلکیاں صرف پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ نظام کیسے رکھا ہے۔ ہم جب دنیا میں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم دعا پڑھ کر کے سفر کا آغاز کریں، اور جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں ہمیں وہی چیز یاد دلائی جاتی ہے، کیا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم نے،
سبحان الذی سخر لنا ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کشتی کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے قابو میں کر کے رکھیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ دیکھو یہاں بندہ سفر کر رہا ہے، ٹرین سے، پلین سے، گاڑی میں، اور جب وہ دعا پڑھتا ہے تو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ پڑھتا ہے تو اسے آخری سفر یاد آتا ہے، اسے موت یاد آتی ہے، اسے قبر یاد آتی ہے۔ اب اسی طریقے سے آدمی جب قبرستان میں جاتا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ یوں سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ تمہیں بخشے اور ہمیں بھی بخشے۔ انتم لنا سلف، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے ہو، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم تمہارے پیچھے ہی آنے والے ہیں۔ یہ وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ کہ ہم تمہارے پیچھے ہی آنے والے ہیں، یہ یاد دلا رہا ہے مومن کو اس کی قبر کو، اس کی موت کو۔ جب مومن بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، لیٹتا ہے، تو وہاں وہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیوں گا۔ یہ بستر پر لیٹتے وقت بھی اس کو موت یاد دلائی جائے۔ جب یہ بستر سے اٹھا تو پھر اس کو کہا گیا، پھر دعا پڑھ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ نے ہمیں موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں۔ تو آپ ایک مومن کی زندگی کے اندر پورے سسٹم کو دیکھیں، پورے نظام کو دیکھیں۔ کوئی بیمار ہو تو کہا گیا اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کے قریب بیٹھو، اس کے لیے دعا کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارے نبی نے اس مقام پر یہ بھی فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها لأنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، مگر اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جایا کرو، لأنها تذكر الآخرة، اس لیے کہ قبروں پر جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو آپ اسلام کے پورے نظام کو دیکھو، داڑھی اور سر میں بال سفید ہو گئے، شریعت نے کہا اس کو اکھاڑنا نہیں، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ تمہارے لیے موت کے قاصد اور سندیسے ہیں، یہ تمہیں یاد دلائیں گے جب تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو گی۔ تو آپ اسلام کے پورے نظام کو دیکھو کہ پورا سسٹم اللہ رب العزت نے یوں رکھا ہے کہ مومن سوئے تو، جاگے تو، کھائے تو، پیے تو، چلے تو، سفر کرے تو، اس کی زندگی کا پورا دائرہ اللہ نے یوں گھیر کے رکھ دیا ہے کہ اللہ کو ماننے والا اس دنیا میں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ وہ جہاں بھی قدم رکھے آخرت اس کے سامنے رہے، وہ جس پوزیشن میں ہو آخرت اس کے سامنے ہو، وہ جہاں بھی جائے، وہ جو بھی کرے اس کے سامنے موت اور قبر ہو۔ اور جب یہ سارا موت کا سسٹم سامنے رکھا گیا ہے تو آخر یہ سسٹم پورا سامنے بار بار مومن کی نظر کے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ اس کا ذکر کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں کہ موت کو یاد رکھنا، یہ گناہ کرنا اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان کیسے ہو جاتا ہے؟ اس پر ایک حدیث پاک، پھر ایک مثال۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ
لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حضور آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کریں اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ وہ عقل مند، یعنی جیتے جی موت کی کو یاد کرے، اور وہ یاد کرنا کیسے کہ وہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اب عقل مند سرکار نے اس کو کہا، توجہ رکھنا آپ سب پڑھے لکھے الحمدللہ، سرکار نے فرمایا عقل مند وہ ہے۔ اب یہ صرف اس ایک عقل مند پر میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو، مکان کے کمرے سارے اچھے ہوں، سونے بیٹھنے رہنے کی جگہ اچھی ہو، عمدہ گاڑی ہو، لباس اچھا ہو، سارے میرے تعلقات والے اچھے ہو۔ وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں اس کے لیے غم نہ ہو، اس کے لیے تکلیف نہ ہو۔ وہ اٹھے تو ساری چیزیں اس کے گھر میں اس کی سہولت کے مطابق تیار ہو، وہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اے ایمان والو زندگی گزارنے کے قابل تو آخرت ہی کا گھر ہے۔ دنیا میں چاہے کتنا ہی خوبصورت بنا دے مگر زمین تو زعفران کی نہیں ہوتی، جتنی بھی پیاری عمارت بنا لو اس کی اینٹیں تو سونے چاندی کی نہیں ہوگی، جتنا ہی پیارا گھر میں ڈیکوریشن کر لو کوثر و سلسبیل کی نہریں تو نہیں ہوگی، جتنا ہی حسن گھر میں سمیٹ لو مگر جنت کی حوریں تو نہیں ہوگی۔ یہ ساری جنت کی نعمتیں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے قابل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ آخرت کا گھر ہے، اور اس آخرت کی تیاری کرنے والے کو سرکار نے کہا وہ عقل مند ہے جو یہاں رہ کر کے وہاں کی تیاری کرے، جو یہاں رہ کر کے وہاں کا کام کرے، اور یہاں رہ کر کے وہاں کا کام کرنے کے لیے اللہ نے ہماری پوری زندگی کے ارد گرد موت کو یاد کرنے والی بارڈر لگا دی۔ تم اٹھو تو بھی اس کو یاد کرو، تم سو تو بھی اسے یاد کرو، تم چلو تو بھی اسے یاد کرو، تم زندگی کے جس مرحلے اور جس موڑ پر رہو تمہیں وہ یاد آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو، تمہاری عقل مندی کا ثبوت یہی ہے کہ تم اس آخرت کو سامنے رکھو گے تو وہ بہتر زندگی تمہیں مل جائے گی۔ اب دیکھو یہاں پر ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل مندی کی علامت قرار دیا۔ توجہ سے سننا، سیدنا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ یہ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، لوگ انہیں مجنون سمجھتے تھے کہ یہ معاذ اللہ کوئی عقل نہیں ہے ان کے پاس، مگر دنیا آج بھی ان کو دانا کہتی ہے، عقل مند، یہ رازدار تھے۔ ہارون رشید خلیفہ سے ان سے اچھے رابطے تھے، دربار کی اجازت تھی جب بہلول آنا چاہیں آ جائے، انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ بہلول دانا علیہ الرحمہ ہارون رشید کے دربار میں آئے تو ہارون رشید کا دربار بھرا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ کچھ خوش مزاجی کی جائے، خوش طبعی کی جائے، تھوڑا ہنس لیا جائے، مسکرا لیا جائے۔ تو سلطان نے اپنی چھڑی جو ہاتھ میں تھی ان کے، وہ بہلول دانا علیہ الرحمہ کو دیکھ کر کہا بہلول اس پورے مجمع میں جو تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل نظر آئے اس کو یہ چھڑی دے دو۔ ہارون رشید یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجذوب قسم کا بندہ ہے، کسی کو بھی تھما دے گا، ہم اس کا مذاق اڑا لیں گے اور خوش ہو جائیں گے، مگر بہلول تو دانا تھے، انہوں نے بادشاہ کی لکڑی لے لی اور گود میں رکھ لی، انتظار کرنے لگا بادشاہ کہ ابھی یہ کسی کو پکڑا دیں گے اور ہم ہنسی کریں گے، مگر انہوں نے یہ لکڑی کسی کو بھی نہیں دی، دامن میں رکھے رہے۔ مجلس ختم ہوئی تو اپنی وہ لکڑی لے کے چلے گئے، ایک دن، دو دن، ہفتہ، دو ہفتہ، سال، دو سال، جہاں جاتے اس کو ساتھ میں ہی رکھتے۔ خلیفہ ہارون رشید کو بار بار پوچھتے کہ ابھی تک آپ کو کوئی بے وقوف
ملا نہیں جس کو یہ لکڑی تھما دے؟ ابھی تک نہیں ملا ہے، ملے گا تو دے دوں گا۔ جب ایک عرصے کے بعد انہیں پتا چلا کہ خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت نازک ہے، بیمار ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، آئے عیادت کے لیے، مزاج پوچھنے کے لیے، خبر لینے کے لیے آئے، اور سرانے بیٹھ کر پوچھا ہارون رشید کیا حال ہے؟ کہا بس جا رہا ہوں میں تو۔ کہا جا رہے ہو؟ واپسی کب ہے؟ کہا بہلول تم نے پھر پاگلوں والی بات کی، جا رہا ہوں تو یہ کوئی دنیا کے سفر پر نہیں، یہ آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، وہ لمبا ہوگا تو سال 2 سال بعد بھی تو آپ واپس آئیں گے۔ کہا اس سفر پر جانے والا واپس نہیں آتا ہے۔ کہا ایسا سفر ہے جو جانے کے بعد وہاں سے واپس نہیں آیا جاتا؟ کہا ہاں۔ کہا بادشاہ سلامت، تو پھر فوج، لشکر، باورچی وغیرہ بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے آگے؟ کیونکہ تم جب بھی سفر کرتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تم سفر کے لیے نکلتے ہو تمہارے باورچی، تمہارے خدام تم سے پہلے اس راستے پر چلتے ہیں، تمہارے لیے راستے صاف کرتے ہیں، چھاونیاں بناتے ہیں، تمہارے لیے اچھے پکوان پکاتے ہیں، تمہارے لیے ساری سہولتیں تیار کرتے ہیں۔ تو جب اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو کہ واپس آنا ہی نہیں ہے تو آگے کچھ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کہا اس سفر پر کوئی لاؤ لشکر نہیں بھیجا جاتا، کوئی کھانا پانی پکوان وغیرہ نہیں بھیجے جاتے۔ کہا کچھ نہیں بھیجا تم نے؟ کہا کچھ نہیں بھیجا۔ آپ نے پھر گود سے وہ لکڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کر ہارون رشید کو دیتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں اس وقت تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ جب تمہیں پتا تھا کہ تمہیں اس سفر پر جانا ہے اور جب تمہیں پتا تھا کہ لاؤ لشکر باورچی کھانے پکوان جا نہیں سکے اور پھر بھی تم نے آگے نہیں بھیجا، تو پھر اس سے بڑا بیوقوف اور کمعقل بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ تو عقل مند شخص، سرکار نے فرمایا عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ عقل مند وہ ہیں جو موت کو یاد بھی کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل بھی کرے۔ اب اس سلسلے میں کہ موت کو یاد کرنا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ چاہے بستر پر ہی مرے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ شہادت کا موت کو یاد کرنے سے کیا رابطہ؟ رابطہ یہی ہے کہ تو یاد کرے گا موت کو 20 مرتبہ تو گناہ سے بچے گا، بدعملی سے بچے گا۔ چونکہ موت کو یاد کرنا صرف یہی نہیں کہ موت 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 20 مرتبہ بول دیا، موت کے وہ جھٹکے یاد کرے، سکرات کے لمحات یاد کرے، نزا کی کیفیتیں یاد کرے، ملک الموت کی ڈراؤنی شکل یاد کرے، قبر کی تاریکی یاد کرے، اندھیرے گھر میں اکیلا جانا یاد کرے۔ یہ سارے تصورات جو بندہ نگاہ میں رکھے اور پھر 20 مرتبہ اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ پر اپلائی کرے تو ایسے بندے کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے قبر میں مجھے اکیلے جانا ہے تو میں کیوں گناہ کروں، مجھے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، میں کیوں گناہ کروں، میرے سارے عزیز و اقارب سب یہی رہ جائیں گے، مجھے اکیلے جانا ہے اپنے عمل کے ساتھ تو میں کیوں گناہ کروں۔ موت آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ 4 بیٹے یہ کہیں کہ ابا آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو تھوڑی تھوڑی ہم بھی لے رہے ہیں، بیوی یہ کہیں گی تھوڑی ہم بھی لے رہے ہیں، کوئی تکلیف بانٹ نہ سکے گا، کوئی تکلیف اٹھا نہ سکے گا، جس پر خود آئے گی اسی کو برداشت کرنا ہے۔ جب یہ تصور ذہن و دماغ میں ہو موت کا اور پھر 20 مرتبہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک موت کا تصور اس کو ہر گناہ سے بچا لے گا، اور جب گناہ سے بچ لے گا تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو یہ اس کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، توجہ سے سنیے گا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور میں موت کو پسند نہیں کرتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔
میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا حضور مال تو بہت زیادہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو آگے بھیجنا شروع کر دے، اس لیے کہ جس کا جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں اس کا جانے کا جی لگتا ہے۔ تو تیرا چونکہ یہاں ہی سب کچھ ہے تو تیرا جی بھی یہی لگا ہوا ہے، تو آگے بھیجنا شروع کر دے، جب وہاں تیرے گلشن آباد ہو جائیں گے تو پھر جانے کے لیے بھی تیری روح تیار ہو جائے گی۔ تو اب دیکھو اس چیز پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کو کس انداز سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر کرتے تھے تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت کا ذکر کرنے لگتے تھے تو آپ کی سانسیں اکھڑنے لگتی تھی۔ یعنی موت کا ذکر یوں کیا کرتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام صحابہ کرام امت کے درمیان جب کچھ ہنسی دیکھتے تو سرکار گھروں پر جاتے، دروازے کا پٹ پکڑتے اور ہلاتے 3 مرتبہ، اور پھر سرکار فرماتے یا اہل الاسلام اتتکم المیتہ، اے مسلمانوں جاگ جاؤ، موت قریب ہے، موت آنے والی۔ تو ساتھیوں یہ جو اثار ثواب کی محفلیں ہیں نا، یہ محفلیں حقیقت میں وہ یاد دلا رہی ہے کہ ہم بھی تو پلٹے، ایک دن ہمارے لیے بھی تو یہی ہوگا، کل ہمیں بھی تو کوئی مرحوم کہے گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت آباد، ہماری قبر آباد، موت کے بعد والی زندگی جس کو قرآن کہتا ہے لہی الحیوان، وہ بہتر ہو سکے؟ میں آپ کو موت کی یاد کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ رب ذوالجلال کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے موت یاد دلانے کے لیے کیسا نظام رکھا ہے۔ دیکھو توجہ سے سننا، رب ذوالجلال سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے موت یاد نہیں آتی ہے، میں یاد نہیں کرتا، تو یاد کرے نہ کرے رب ضرور یاد دلاتا ہے۔ کاش تو دھیان کرے اس چیز کی طرف۔ کیا ہے قرآن کی آیت؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ان کی موت کے وقت، یعنی جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ ان کو وفات دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا اللہ انہیں نیند میں موت دیتا ہے۔ یہ نیند بھی موت کی بہن ہے، سرکار نے فرمایا۔ تو تم اگر اس پورے تصور کے ساتھ موت کو یاد نہیں کرتے، نزا کے ساتھ، سکرات کے ساتھ، ملک الموت کی ڈراؤنی شکل کے ساتھ، باقی تمام قبر کی تاریکی کو یاد کرتے ہوئے لوگوں کا مٹی پھیر دینا یاد کرتے، اس تصور سے تم موت کو یاد نہیں کرتے تو تمہاری رات دن کی نیند تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ قرآن اس نظر سے پڑھے تو صحیح کوئی کیا نہیں۔ ابھی میں ختم پڑھ رہا تھا، میں خدا کی قسم ابھی میرے پاس وقت ہوتا میں ان آیتوں کو پڑھتا، آپ کی روح کام جاتی۔ 24ویں پارے کے اندر جو اللہ رب العزت نے آخرت کے حوالے سے جو آیتیں ذکر کہ موت کے وقت بندہ کیا کہے اور کیسی پوزیشن میں وہ معافیاں اور عاجزیاں مانگے گا کہ یا اللہ اتنی مہلت دے دے، یا اللہ یہ کر دے میں یہ کر دوں گا، میں یہ اتنی مہلت دے دے میں یہ کروں گا۔ وہ ساری آیات 24ویں پارے کو پڑھے ابتدا سے، بلکہ اخیر میں بھی کئی آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت سورۃ الزمر کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ انہیں تو وفات ہی دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہ مرے ان کے سوتے میں، یعنی جن جو مر نہیں جاتے اللہ ان کو سونے کی حالت میں موت دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا آگے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي،
قضا علیہ الموت، پھر وہ نیند کی حالت میں ہی جس کی قضا آ جاتی ہے تو اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا وقت آیا نہیں اس کی روح کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، چل جا تو چلیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اے سوچنے والوں، اے عقل رکھنے والوں، اے غور و فکر رکھنے والوں، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کی۔ تو سوچنے والوں سوچو، نشانیاں ہیں اس میں۔ اور اس سلسلے میں میں نے یہ بھی احادیث طیبہ میں دیکھا کہ بندے کے لیے حکم ہے کہ جب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ وہ اللہم باسمک اموت واحیا والی تو ہے ہی، ایک دوسری دعا حدیث پاک میں کہ بستر پر لیٹتے وقت کہے باسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ میں تیرے نام پر اپنی کروٹ بدلتا ہوں، وَأَرْفَعُهُ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے ہی نام سے اس کروٹ کو اور پہلو کو اٹھاؤں گا، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے، فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اے اللہ اگر نیند کی حالت میں تو میری روح کو روک لے، فَارْحَمْهَا، تو میرے رب اس روح پر رحمت نازل کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو اس روح کو واپس بھیج دے تو اس کی ویسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی روحوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھے گا اور اس کو موت یاد نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور موت یاد آئے اور وہ گناہ میں پڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جب وہ نیند سے اٹھ جائے، جب بیدار ہو تو پھر کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں مجھے تندرستی دی۔ نیند لے کر اٹھا تو جسم تندرست رہے گا نہیں رہے گا؟ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، اور میری روح کو میری طرف واپس پلٹایا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ میرے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے۔ تو غور کرو تھوڑا کہ یہ ہماری زندگی، اب تو حالات کیا معلوم ہے، جنازہ سر پہ ہے اور اسے موت یاد ہے، غسل دے رہا ہے اسے موت یاد ہے، کفن پھاڑ رہا ہے اسے موت یاد ہے، قبر میں اتار رہا ہے اسے موت یاد ہے، وہ منہا خلقناکم پڑھ رہا ہے اور اسے موت یاد ہے، وفیہا نعیدکم پڑھ رہا ہے اور اسے موت یاد ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ رہا ہے اور اسے موت یاد ہے۔ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں نا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ منہا خلقناکم، اے مٹی تجھی سے ہمیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دو مرتبہ تجھی سے ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو جو تصور رکھے نا قرآن پر، جو شریعت کو سمجھ کر کے چلے، تو پھر اس شریعت نے اس مومن کی زندگی کے چاروں طرف وہ دیوار کھڑی کر دی ہے جو اس کو آخرت کی یاد دلائے، اور آخرت کو یاد رکھنے والا 20 مرتبہ موت کو شہادت کی موت پائے گا۔ کیوں نہ ہو کہ وہ اس طرح سے یاد رکھے گا تو وہ گناہ سے بچتا رہے گا۔ اس لیے ساتھیوں، مرحوم حاجی داؤد موسیٰ ان گنے چنے بندوں میں ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے بھلائی کے کام کیے اور ایک ایسی زندگی گزار کر گئے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس کا سبق ملے کہ ہاں ہمیں جیتے جی قوم کے سنیت کے بھلے کے کچھ کام کر کے جانے چاہیے۔ تو دوستو، یہ ایک زندگی ہے ہمارے پاس، اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے احکام کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے، اور یہ موت اور آخرت کا تصور ذہن میں رکھ کر کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا قدم بھی نہیں بہکے گا،
ہماری زبان بھی نہیں بہکے گی، ہمارا وجود شریعت کے دائرے میں رہے گا۔ حضرت عمر کی ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو کون نہیں جانتا؟ حضرت جبریل امین ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جبریل امین نے کہا حضور میں تو آیا ہوں، عمر بھی آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل کیا تم آسمان والے بھی میرے عمر کو پہچانتے ہو؟ کہا حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے۔ حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، سرکار نے فرمایا جبریل اگر تم آسمان والے عمر کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہو تو پھر میرے عمر کی کچھ شان بیان کرو تاکہ میری امت کو پتا چلے کہ عمر کی آسمانوں میں شان کیا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب منذ ما لبث نوح في قومه ما نفضت فضائل عمر بن الخطاب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل نے کہا حضور اگر میں اتنی عمر لے کر آؤں جتنی حضرت ما لبث نوح فی قوم، جتنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں لے کر آئے، کتنی لے کر آئے تھے؟ قرآن کہتا ہے 50,000 سنۃ کہ 950 سال، 950 سال کی عمر لے کر فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عام، 950 سال کی عمر لے کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تھے۔ حضرت جبریل کہتے حضور اگر وہ 950 سال کی عمر لے کر میں زمین پر آؤں اور مسلسل عمر کے قصیدے پڑھتا رہوں تو 950 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ عمر جب شہادت کے بعد ان کی انگوٹھی نکالی گئی، انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا۔ کیا ترجمہ؟ کہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ جن کے درجے اتنے بلند ہیں وہ موت کو کتنا سامنے رکھتے تھے، اور سامنے رکھنے کے لیے انگوٹھی میں لکھ کے رکھا کہ انگوٹھی میں نقش ہو کہ کفا بالموت واعظا، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ اور انہی کی نسل میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اللہ جب عمر بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے روم کے بادشاہ کا قاصد آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ تمہارے یہاں بادشاہ جب تخت پر بیٹھتا ہے تو رسمیں کیا ادا کی جاتی ہیں؟ کہ ہمارے یہاں روم میں جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے پہلی مرتبہ تو رسم میں سب سے پہلے یہ ادا کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس قبر کھودنے والا آتا ہے سب سے پہلے، اور اس سے پوچھتا ہے عالی جناب آپ سے پہلے جو یہاں سب سے پہلے بیٹھا تھا اس کو بھی میں نے آ کر پوچھا تھا کہ تیری قبر کہاں کھودوں اور کیسی بناؤں؟ اس نے حکم دیا تھا، پھر میں نے اس کے جیتے جیگی اس کی قبر کھود کے تیار رکھی تھی۔ اور پھر دوسرا ہمارے بادشاہ کے پاس کفن پھاڑنے والا آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے عالی جناب آپ کے لیے کفن کیسا بناؤں، خوشبو کیسی رکھوں، کیا تیرے کفن میں رکھا جائے؟ پھر جب کفن کا حکم دے دیتا، کفن تیار ہوتا ہے تو ہمارا بادشاہ جس تخت پر بیٹھتا ہے بالکل اس کے سامنے وہ کفن ٹانگ دیتا ہے تاکہ ہر وقت اس کو کفن نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے اے ایمان والو جن کا آخرت پر ایمان نہیں وہ موت کو اتنا یاد رکھتے تم کیوں بھول گئے؟ اور روایت میں لکھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس ایک چیز کے تصور سے اتنے بیمار ہوئے کہ اسی کے بعد آپ کا انتقال ہوا، یعنی تصور آخرت میں، فکر موت میں ان کا وصال۔ تو اس ساتھی یہ جانے والے جاتے ہیں مگر ہمارے لیے خیر کے معاملات میں بھی نصیحت چھوڑ کے جاتے ہیں اور خیر کا دروازہ بند ہونے کے بارے میں بھی نصیحت چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اب وہ چلے گئے ہیں، اب وہ نیکی کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، خیر کے کاموں میں لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت مند تندرست زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سنی صحیح العقیدہ ہمیں بنایا ہے۔ اللہ کریم کی بات ہمیں دعا ہے رب ذوالجلال مردوں کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بھی حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم
اور اپنے کتاب کو